بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رمضان شریف کے مہینے میں بیوی سے ہم بستری کرنے کے 3 بڑے فائدے، 3 بڑے ثواب جان کر آپ حیران رہ جاؤ گے۔ محترم ناظرین، روزے کو عربی زبان میں صوم کہتے ہیں اور صوم کے لغوی معنی رکنا ہے۔ اصطلاحی شریعت میں صبح صادق کے طلوع ہونے سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک اللہ تعالیٰ کے قرب اور اجر و ثواب کی نیت سے قصداً کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے رکے رہنے کا نام روزہ ہے۔ رمضان میں دن کے وقت مرد و عورت پر جماع کرنا حرام ہے اور ان پر یہ بھی واجب ہے کہ وہ روزہ رکھے، اور اگر انہوں نے یہ کام کر لیا تو ان کے ذمہ کفارہ ہے، جو کہ ایک غلام آزاد کرنا ہے، اور جو اس کی طاقت نہ رکھے وہ 2 مہینے مسلسل روزے رکھے، اور جو اس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ہلاک ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تجھے کیا ہوا ہے؟ تو وہ کہنے لگا، میں نے اپنی بیوی سے روزے کی حالت میں جماع کر لیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تیرے پاس کوئی غلام ہے جسے تو آزاد کر دے؟ تو وہ کہنے لگا کہ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تو 2 مہینے مسلسل روزے رکھ سکتا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، کیا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے؟ وہ کہنے لگا نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رک گئے، اور ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک بڑا سا ٹوکرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لایا گیا جس میں کھجوریں تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ سائل کہاں ہے جس نے رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں بیوی سے جماع کیا ہے؟ تو اس سائل نے کہا، یا رسول اللہ، میں ادھر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ لے جاؤ اور انہیں صدقہ کر دو۔ تو وہ شخص کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، اپنے سے بھی زیادہ فقیر پر اللہ کی قسم، ان دنوں خالی جگہوں یعنی ان دونوں حروں مدینہ کے دونوں اطراف کے درمیان میرے گھر والوں سے زیادہ فقیر کوئی نہیں، یعنی میں بہت زیادہ فقیر ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے حتیٰ کہ آپ کے دانت مبارک نظر آنے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اپنے گھر والوں کو کھلاؤ۔ ناظرین، واضح رہے کہ رمضان کی راتوں میں شام کو افطاری کے بعد صبح سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے زوجین جماع کر سکتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہاری پوشاک ہے اور تم ان کی پوشاک ہو۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنے حق میں خیانت کرتے تھے، سو اس نے تمہارے حال پر رحم کیا اور تمہیں معاف فرما دیا۔ پس اب روزوں کی راتوں میں بے شک ان سے مباشرت کیا کرو، اور جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک سوال ہمارے ذہنوں میں ہمیشہ رہتا ہے کہ رمضان شریف کے مہینے میں بیوی سے ہم بستری کرنا کیسا ہے؟ رمضان میں بیوی سے ہم بستری جائز ہے۔ یہ دن کے وقت روزے کی حالت میں منع ہے، لیکن رات کے حصے میں بیوی سے ملاقات کر سکتا ہے۔ ناظرین، رمضان المبارک میں بیوی سے ہم بستری کے 3 بڑے فوائد ملاحظہ فرمائے۔ پہلا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اولاد نیک پیدا ہوتی ہے، کیونکہ رمضان شریف کے مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمتیں برکتیں نازل فرماتا ہے، اور اس مہینے میں لوگ عبادت کرتے ہیں، نماز، روزہ اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، جس کی وجہ سے دل روشن ہوتا ہے، دل میں ایک نئی تازگی، ایمان میں نئی حرارت پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے مرد و عورت کا جو پانی ہے، جس پانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ ایک انسان کا وجود ظاہر کرتا ہے، تو اس پانی میں پھر نکھار پیدا کر دیتا ہے۔
واضح ہوا کہ اللہ کے ولی جن کی اولادیں بھی نیک ہوا کرتی تھی اور اب بھی ہوتی ہے، تو اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ عبادت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا دل تو روشن ہوتا ہے، ان کا ایمان ایک دم نورانی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ اس مخصوص پانی کو بھی نکار دیتا ہے جس کے ذریعے ہونے والی اولاد نیک پیدا ہوتی ہے۔ اس پانی میں نیک تاثرات پیدا فرما دیتا ہے، اچھے تاثرات پیدا ہوتے ہیں۔ عبادت کے ذریعے سے اس پانی میں نکار پیدا ہوتا ہے، تو اس لیے اولاد نیک پیدا ہونے کی کافی حد تک امید ہوتی ہے۔ دوسرا بڑا فائدہ کہ رمضان کے مہینے میں جماع کرنے سے شیطان کی شرارت سے میاں بیوی محفوظ رہتے ہیں، کیونکہ رمضان المبارک میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ رمضان کے علاوہ اور دنوں میں شیطان خلوتگاہ میں داخل ہو جاتا ہے، جہاں میاں بیوی اپنی خواہشات کو پورا کر رہے ہوتے ہیں، وہاں داخل ہو جاتا ہے اور اپنے تاثرات عورت کے شکم میں داخل کر دیتا ہے اور اپنی شرارتیں کرتا ہے، جس کی وجہ سے شیطانی شرارتوں والی اولاد پیدا ہوتی ہے۔ اب آپ بڑے حیرت سے یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جان لیجئے کہ بندہ جب اپنی بیوی سے جماع کرنے جاتا ہے تو شیطان بھی اس کی بیوی سے جماع کرتا ہے، مگر یہ کہ جب بندہ ہم بستری سے پہلے یہ دعا پڑھ لے تو شیطان پھر اس کی بیوی سے جماع نہیں کر سکتا، اور وہ دعا یہ ہے: بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اے اللہ ہمیں شیطان سے بچا اور شیطان کو اس چیز سے دور رکھ جو تو اس جماع کے نتیجے میں ہمیں عطا فرمائے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تب شیطان آ جاتا ہے اور اس کے ساتھ شرارتیں کرتا ہے، بچہ کافی پریشان رہتا ہے، تو اس لیے بچے کی پیدائش پر اذان پڑھی جاتی ہے تاکہ بچے کو راحت ملے اور شیطان بھاگ جائے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اذان پڑھنے سے شیطان کافی میل دور بھاگ جاتا ہے، تو اس لیے اذان دینے میں دیر ہی نہ کی جائے۔ بچے کی جیسے ہی پیدائش ہو تو جلد سے جلد اس کے کان میں اذان دے دیا کرے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب موت کا وقت قریب آتا ہے تب بھی شیطان اپنی شرارت سے باز نہیں آتا، تب بھی وہاں آ جاتا ہے اور انسان کو بہکاتا ہے، پریشان کرتا ہے تاکہ اس کی زبان سے کچھ غلط نکلے اور کلمہ طیبہ زبان سے نہ نکل سکے۔ تو اسی لیے وہاں پر موجود جو حضرات ہوتے ہیں انہیں چاہیے کہ کلمہ شریف زور زور سے پڑھے تاکہ مرنے والے کو کلمہ یاد آ جائے اور وہ بھی کلمہ پڑھ لے، اور جب انتقال ہو جاتا ہے تب بھی وہ شیطان پیچھا نہیں چھوڑتا، قبر میں بھی بہکانے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے آ جاتا ہے تاکہ وہ سوالوں کے صحیح جواب نہ دے سکے۔ تو اسی طرح میاں بیوی جب خصوصی ملاقات کرتے ہیں تو اس دوران بھی شیطان اپنی شرارت سے باز نہیں آتا اور اپنے تاثرات داخل کرنے کی کوشش میں رہتا ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم بستری کی دعا بتائی، لیکن رمضان کے مہینے میں شیطان شرارت نہیں کر پاتا، کیونکہ رمضان